This is Minarets of Islam, Islamic Urdu channel. یہ ہے زیارات اولیاء اللہ اور میں ہوں آپ کا میزبان تقتاج فردوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج میں سرزمین حیدرآباد دکن ہندوستان میں موجود ہوں، اور اس وقت جو میں حاضر ہوا ہوں اور ابھی حاضری دے کر آیا ہوا ہوں وہ ہیں حضرت سیدنا یوسف محمد الحسینی راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ شخصیت ہیں جو حیدرآباد میں مصری گنج میں ان کا مزار اقدس موجود ہے، اور ان کے پہنچنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ ایئرپورٹ سے یا اسٹیشن ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں، ٹیکسی لیجیے اور کہہ دیجیے مصری گنج راجو خطال درگاہ، اور اس کا دوسرا نام سب سے بڑا گنبد ہے وہ. اور جب آپ راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں داخل ہو جائیں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی بہت ہی بڑے ٹریفک سے نکل کر آئے ہیں. اتنے لوگوں کی ٹریفک سے جیسے آپ دربار میں داخل ہوتے ہیں، یہ کشادہ وسیع میدان جو ہرے بھرے پھولوں کے پودوں سے سجا ہوا ہے ہر طرف، اور کئی مزارات ہیں جو ان سے وابستہ ہیں. حضرت راجو خطال سید یوسف محمد الحسین، جن میں ان کے اولاد بھی شامل ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں آہستہ آہستہ. جیسے ہم داخل ہوتے ہیں مین دروازے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عالیشان دربار جس کا گنبد 165 فیٹ اونچا ہے، جو اس کی پوری ہائٹ 165 فیٹ ہائٹ ہے، اور اتنا اونچا عالیشان دربار کسی محلوں سے زیادہ لگتا ہے. اور پھر جب آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے یہ پرسکون ماحول ہے. چاروں طرف اس کے ورانڈے ہیں جس کے جو پتھروں کے ستونوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اتنے پتھروں کے ستون جو صرف ایک ہی چٹان سے کاٹ کے بنائے ہوئے ہیں، اونچے تقریباً 25 فٹ اونچے، اور وہاں پر انہوں نے چھت اور پھر اس کے اوپر گنبد، عالیشان سب سے بڑا گنبد جو ایشیا کی آرکیالوجسٹ نے ان کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، ان کو تاریخ میں لکھا ہوا ہے. بہت ہی شاندار اونچا گنبد شریف. حضرت راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ سیدنا یوسف محمد الحسینی، یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف سے 9ویں پشت پہ آتے ہیں، 9ویں پشت پہ آتے ہیں، یہ جو بیجاپور میں 1003 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. اور جب 1083 ہجری جب بیجاپور سے وہ نکلے تو حیدرآباد میں ان کے چچا کے پاس آ گئے، جو حضرت اکبر شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ. وہاں آ کر انہوں نے اور کئی طرح کے علوم سے وابستگی کی حاصل کیے، روحانیت کے علم کے فائز ہوئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے بیعت کی، اور وہیں پر انہوں نے وہاں پر ان سے خلافت کی. آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، جو آپ کے بالکل دائیں جانب ہی ان کی مزارات موجود ہیں. حضرت یوسف محمد الحسینی
کہ بہت ہی بڑے معتقد اس وقت کے بادشاہ دکن حضرت شاہ قطب تھے، اور انہوں نے بادشاہ سے بہت ہی قطب شاہ ان سے مستفیض ہوئے، اور وہ بادشاہ دکن قطب شاہ حاضر ہو کر ان کے درس سنا کرتے تھے، جو صبح نماز کے بعد آپ درس دیا کرتے تھے، اور ان کے مریدین ان کے ساتھ ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے، علم سے حاصل کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے۔ حضرت تاج الخطال رحمۃ اللہ علیہ خود شاعر تھے، اور آپ کا تخلص تھا راجا، اس لیے ان کا نام راج ہو گیا۔ یہ قتال جو ہے وہ قتل کرنے کی جگہ قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں کس چیز کا قتل؟ اپنے نفس کا۔ یہ ایک مرتبہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے تشریف لا گئے، واپس فتح، انہوں نے کہا اس جنگ سے، تلواروں کی اس جنگ کو ہم اسے کہیں گے ہم جہاد صغیرہ۔ تو سب نے پوچھا کہ حضور اگر یہ جہاد صغیرہ ہے تو جہاد اس سے بڑی کون سا جہاد؟ تو حضور نے کہا کہ جو اپنے نفس کا جہاد کرے، اپنے نفس سے جو جہاد، نفس آرام پسند ہے، نفس یہ مانگتا ہے، لذت مانگتا ہے، جو اس کے اوپر سرکشی اس کو دبا دے، سرکش نفس کو اس کو اپنے ماتحت میں کر لے اور اپنی اسے منمانی نہ کرنے دے، اور جہاد اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی بات، اللہ کے راستے پہ گامزن ہو جائے، اپنے نفس کو اس طرح شیطانی وسوسوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے، وہ نفس پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کہ انہوں نے ریاضت میں اتنا سب کچھ کر دیا کہ دنیا سے تعلق کم، اللہ کا تعلق ہمیشہ ہوا کرتا تھا آپ سے۔ اور آپ نے بھی بہت اچھی تصانیف کی ہوئی ہیں۔ آپ کے ایک مرید ابو الحسن تانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا کام تھا ان کا؟ آپ کے خانخواہ کو، آپ کے گھر پہ خانخواہ کو وہ جھاڑو دیا کرتے تھے، جھاڑو کش، جھاڑو دینے والا، جھاڑو دینے والا۔ کیا ہوتا ہے اولیاء اللہ کے گھر پہ جھاڑو دینے والا؟ یہ شہنشاہ سے بڑا ہوتا ہے، وہ جو ان کے دربار پہ حاضری دے کر سر جھکائے ہوئے عقیدت کے ساتھ ان کے لیے جو بھی قرآن کے آیات یا درود شریف پیش کرتا ہے، پھر اس کا بھی مقام ماشاءاللہ کیا کچھ نہیں۔ یہی وہ اولیاء اللہ ہیں جن سے اب ہمارا تعلق سیدھا جاتا ہے سلسلہ چشتیہ سے، سہروردی سے، اور نقش بندی سے، اور قادری سلسلے سے، تمام سلسلوں سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے لے کر آپ کا تعلق لگ جاتا ہے اللہ کی ذات سے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ جب وہ 14 سال تک ان کی خدمت میں لگے رہے۔ یہ ایک بار کا ذکر ہے کہ وہ ادھر سے سامنے سے آ رہے تھے، اور قطب شاہ وہاں کا بادشاہ ادھر سے تشریف لا رہے تھے۔ وہ آ کر ملاقات کر کے وہ جا رہے تھے، اور تانا شاہ ان کے مرید آ رہے تھے، تو وہ مسکرا کے کہے یہ دیکھو یہ ایک بادشاہ جا رہا ہے، یہ ایک بادشاہ آ رہا ہے۔ تقریباً 450 سال کی بات ہے، اور ابھی بھی وہ قطب شاہ بادشاہ تھے، اور یہ مرید ان کا جھاڑو دینے والا، انہوں نے اس کو بادشاہ قرار کر دیا۔ بڑی اچھی بات ہے یہ بولی۔ اور ہوا یہ کہ جب اورنگزیب کی بیٹی کے لیے ایک لڑکے کی تلاش تھی، قطب شاہ کی ایک اچھے داماد کی تلاش تھی، تو وہ اورنگزیب سے سلسلہ رکھنے والے سے ان کی شادی کی بات ہوئی۔
شادی میں کچھ رکاوٹیں آ گئیں اور وہ بدنصیب وہاں سے نکل گئے۔ تو اب اس وقت آپ یعنی حضرت یوسف محمد الحسینی راج خطال باغ میں تھے۔ انہوں نے تانا شاہ کو بلایا اپنے مرید کو، اور ان کے ہاتھ میں کچھ پھول تھے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ تانا شاہ، آج تمہارے ہاتھوں کی مہندی لگائے ہیں۔ تو انہوں نے پھول کی رس سے اس طرح ہاتھ میں مہندی لگا دیا۔ وہ پریشان کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور ادھر یہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر قطب شاہ کی ایک ہی اولاد کی بیٹی، اور وہاں پر اس کو مہندی لگائی جا رہی تھی۔ جب یہ بات پہنچی کہ اس شخص نے جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ چلا گیا ہے، وہاں سے اتار کر کے کچھ اور بات آ گئی تھی، تو شادی وہاں قطع ہو گئی شادی کی بات۔ تب انہوں نے پہلا بھیجا کہ حضرت یوسف محمد حسینی راج خطال کو کہ اس لڑکے کی جگہ مجھے بہترین سا ایک آپ کو مرید چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو موجود ہے، چلو۔ پالکی آئی اور انہوں نے کہا کہ اے تانا شاہ، آج تمہاری شادی ہے، بیٹھ جائیے، مہندی ہو گئی ہے، ڈولی میں سوار بھیج دیے، اور شادی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ وہاں بادشاہ کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد چند دنوں بعد جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک انار دیا اور کہا کہ اس کو کھا لو، اور انہوں نے انار بہت کڑوا تھا، وہ چند دانے کھائے۔ بعد میں حضرت نے پوچھا حضرت یوسف محمد الحسین راج خطال نے، تم نے انار کھایا؟ جی۔ تم نے انار کھایا؟ جی۔ کتنے دانے تھے؟ انہوں نے کہا 14 دانے کھا سکا میں، بہت کڑوا۔ اوہ افسوس، مطلب یہ کہ اب تمہاری حکمرانی جو کچھ آپ بنیں گے تو 14 سال۔ قطب شاہ کا انتقال ہوا اور تانا شاہ تخت نشین ہوئے، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا 14 انار کے دانے کو 14 سال ان کی حکومت ہے۔ پھر اس کے بعد اورنگزیب کا وہاں آنا ہوا، پھر انہیں قید ہوئی اس تانا شاہ کو، وہ لے کر گئی۔ ایک اور کہانی ہے، اسے میں پارٹ 2 میں پیش کروں گا۔ اس وقت میں یہاں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی 92 ایئرز میں 92 سال میں آپ کا انتقال ہوا، اور تانا شاہ نے اتنا زبردست انہوں نے یہ گنبد پیش کی، یہ بنایا، اور اس خوبصورت چشتیہ چمن کا خوبصورت سا یہ محل تیار کر دیا حضرت کے مزار شریف کو۔ اور یہ آج ہیریٹیج آف حیدرآباد انڈیا میں داخل ہے، اور اتنا خوبصورت رہا ہے کہ دیکھنے کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ کئی اور غیر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہسٹری جو جاننا چاہتے ہیں، جو آرکیٹیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں اور انٹرویوز کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو میں نے بتایا تھا حیدرآباد دکن میں مصری گنج، اور مصری گنج میں باب فتح کا اتنا بڑا دروازہ، اور اس کے اندر آرام فرما ہے حضرت سید یوسف محمد الحسینی راج خطال رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ چشتیہ، اور حضرت یوسف دراز بندہ نواز گلبرگہ شریف کے وہ نوازوں میں سے۔ جزاک اللہ۔ یا رسول اللہ، محمد کے ہیں کیا رتبے، محمد کے ہیں کیا رتبے، بشر یہ خاک کیا جانے، محمد کے ہیں کیا رتبے، بشر یہ خاک کیا جانے، نور
وہ نور نور کیا کہیے وہ رب یا مصطفیٰ جانے وہ نور نور کیا کہیے وہ رب یا مصطفیٰ جانے محمد کے ہیں کیا رتبے تبسم چشم نرگس گل تبسم چشم نرگس گل رخ شمس و قمر یکجا تبسم چشم نرگس گل رخ شمس و قمر یکجا قسم قرآن کے لب پر قسم قرآن کے لب پر جمال جان خدا جانی قسم قرآن کے لب پر جمال جان خدا جانے محمد کے ہیں کیا رتبے مدینے کے تصور سے مدینے کے تصور سے خوشبو آ گئی کس کی مدینے کے تصور سے یہ خوشبو آ گئی کس کی دل عاشق ہی یہ جانے دل عاشق ہی یہ جانے کیا طیبہ کی فضا جانے دل عاشق ہی یہ جانے کیا طیبہ کی فضا جانے محمد کے ہیں کیا رتبے صدا ہے روز محشر میں صدا ہے روز محشر میں میری امت صدا ہے روز محشر میں میری امت اٹھے وہ ہاتھ اب کیا ہو اٹھے وہ ہاتھ اب کیا ہو وہ رب جانے دعا جانے اٹھے وہ ہاتھ اب کیا ہو وہ رب جانے دعا جانے محمد کے ہیں کیا رتبے